انک حمید مجید۔ انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی دنیا کی زندگی کامیاب بنانے کے لیے اور دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کر کر اللہ کے دربار میں کامیاب ہونے کے لیے ایک ہستی جناب امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے حضور کی آسان زندگی کو نمونہ بنا دیا۔ جس جنت کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور خود سجایا اور اس کی ڈیزائننگ اللہ نے خود کی، اور جو نعمتیں اللہ نے پسند فرمائی اپنے بندوں کے لیے خود اللہ نے وہاں انتظام کیا، اس جنت کا حصول پل صراط پر سے آسانی کے ساتھ دوڑتے ہوئے گزرنے کا، نام اعمال دائیں ہاتھ میں آنے کا، پل صراط پر سے گزرنے کا، میدان عدل کے اندر اعمال نامہ قیمتی ہونے کا جو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی۔ اخلاق، کردار، سخاوت، شجاعت، صداقت، بہادری، حیا حد ہی ختم ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر۔ پوری دنیا ہدایت کی، کامیابی کی، پوری دنیا کے اندر ایک راہ حق کی تلاش میں نکلی، اور ان کی بریک کہاں لگی؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک۔ اپنوں کو دیکھا، پرایوں کو دیکھا، غیروں کو دیکھا، رشتہ داروں کو دیکھا، غیر رشتہ داروں کو دیکھا، اساتذہ کو دیکھا، اپنے بڑوں کو دیکھا، پیشواؤں کو دیکھا، اپنے بنائے ہوئے خداؤں کو دیکھا، اپنے اعتقاد کو دیکھا، اپنے مذہب کو دیکھا، اپنے رہن سہن کو دیکھا، اپنی کمائی کے ذریعوں کو دیکھا، اپنی اولاد کو دیکھا، اپنی شادی بیاہ کو دیکھا، اپنے ماحول کا جائزہ لیا، تو ہر جگہ ایک ہی بات ان کے سامنے آئی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ صحیح نہیں، یہ غلط ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر صحیح بات ان کی سمجھ کے اندر آئی تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارت۔ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اور معذرت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بجائے متاثر ہونے کے آپ کی تعلیمات کے بالکل منفی زندگی گزار رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں کے اندر سے یہ بات ختم کرنی چاہیے کہ ہم محتاج ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے ذہنوں کو اس چیز سے، اس پریشانی سے، اس خلج سے، اس سوچ سے صاف کر دینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی ہمیں کسی سیدھے راستے کی یا کسی رہنما کی ضرورت ہے۔ ہماری جھولی مال سے تو خالی ہو سکتی ہے، لیکن کردار سے ہماری جھولی خالی نہیں۔ مال بے شک امریکہ کی گود میں ملے گا، مال بے شک اسرائیل کے پاس ملے گا، لیکن کردار تمہیں مسلمانوں کے پاس جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ملے گا۔ پوری دنیا کی ریاستیں، پوری دنیا کے روشن ضمیر، پوری دنیا کے انسانی حقوق پر کام کرنے والے، یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے والے، یا اپنے عدالتی نظام کے اندر انصاف کے پیمانے پر تولنے والے، وہ دائیں بائیں یہود و نصارہ، مشرق مغرب، شمال جنوب، ہندو سکھ، ہر طرف نظر اٹھاتے ہیں، لیکن ان کا اعتماد انصاف پر، صداقت پر، دیانت پر، کاروبار پر ملتا ہے تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ ہم نے دل میں اتارنا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جسم میں اتارنا ہے۔ اب یہ مسلمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ معذرت کے ساتھ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہ ایمانیات ہیں، ہمیں نہیں یاد۔
میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر کہ وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور مرنے کے بعد جی اٹھنے پر آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، کما ہوا باسمائہ، جیسا کہ وہ اپنے ناموں کے ساتھ، وصفاتہ، اور اپنی صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام، وقبلت جمیع احکامی، تمام احکام کو قبول کیا، اقرار باللسان، میں نے اس کی زبان سے تصدیق کی، وتصدیق بالقلب، یہ ایمان، اب مسلمان ہوا۔ اب اپنی زندگی کے دائرہ کار کے اندر دیکھیں ہمارا اللہ کی ذات پر کتنا ایمان ہے، ہمارا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کتنا ایمان ہے۔ مسلمان ہیں ہم، کون ہیں؟ مسلمان۔ اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے، بسم اللہ، ہم اسکول کے اندر پڑھایا جاتا ہے، ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ ہم کون ہیں؟ مسلمان۔ مسلمان کی پہچان کیا؟ ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ اس کلمے کے آگے کا پتہ، نہ اس کلمے کے پیچھے کا پتہ، ہم مسلمان ہیں۔ اور بتانے والا کون ہے؟ جسے خود نہیں پتا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں۔ سب کی بات نہیں کرتا، منبر پر بیٹھنے والے ان کو بھی نہیں پتا کہ اسلام کی پہچان کیا ہے۔ کوئی اپنی پگڑی کے رنگ سے، کوئی جبے کے رنگ سے، کوئی جھنڈے کے رنگ سے، میرے عزیزوں، کوئی اپنے خانقاہ کے ڈھنگ سے، کوئی پیری مریدی سے اسلام کی پہچان کروا رہا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کردار کی ہم نے پہچان کرانا ختم کر دی اور اپنے کردار کی پہچان کرانا شروع کر دی، تو پھر کہنے لگے پیتھ اللہ، اللہ ہی اللہ۔ پھر کہنے لگے بابے نے جو کہتا اوئیے بس، ساڈا پیر ساڈے لئی کافی ہے۔ اسے نہیں پتا ننگا ہے، اسے نہیں پتا ننگا کرتا ہے، اسے نہیں پتا چرس پیتا ہے، اسے نہیں پتا دمال ڈالتا ہے، اسے نہیں پتا قبر پرست ہے، اسے نہیں پتا درخت پرست ہے۔ اللہ اکبر، جن چیزوں سے نبی نے سجدہ چھوڑا دیا، اللہ اکبر، میں اسلام کے نام پر انہی چیزوں کی طرف سجدے کے لیے لوگوں کو راغب کر رہا ہوں۔ دمال ڈلتی خدا پاک کی قسم ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور پہ ڈالتے، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات شریفہ کے بعد 2.25 سال زندہ رہے، ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلہ بناتے، صدیق دمال ڈالتا، عمر میرا زیدو 10 سال رہے، عثمان غنی 12 سال رہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ میرا زیدو 6 سال رہے۔ رب العالمین کی قسم ہے، 10 اور 12 22 ہو گئے، 6 28 ہو گئے، 2 30 سال کے اندر جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے یہ 30 سالہ دور میرے صحابہ کا میرا دور ہے، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، میرے بعد جو یہ کریں گے، یوں سمجھنا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پورا ہو رہا ہے۔ اگر آج جتنی ہم نے دین کے اندر میرا عزیزو نئی رسومات کو بدعات کو پیدا کر دیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں اللہ نے تحفہ دیا، حضرت نوح علیہ السلام کو نہیں دیا، 950 سال زندگی گزار کے گیا میرے عزیزو۔ آج مسلمان کی پہچان کے طریقہ کار ہے، باب نوح کی زندگی میں 950 سال میں ایک دن بھی میرے عزیزو آج کے مسلمانوں والا کردار نظر نہیں آیا۔ 63 سالہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر میرا عزیزو ہمیں یہ تو نظر آیا، راتوں کو اٹھ کے دعا کرتے نظر آئے، گلی بازاروں میں اللہ کی توحید کے لیے پتھر کھاتے نظر آئے۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں فرمایا میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر پر آ کے بیٹھ جانا باقی نجات ہو جائے گی، یوں فرمایا تھا اے فاطمہ عمل کی گٹھڑی مضبوط لے کے آنا، قیامت کے دن نسبت کام آئے گی۔ اے فاطمہ یہ نہ سمجھنا تیرا ابا محمد مصطفیٰ تو اللہ قرآن چھوڑ دے، قیامت کے دن تیرا باپ بھی تیری سفارش کرنے خدا کے سامنے نہیں آئے گا۔
کتنی بڑی بدنصیبی کی بات ہے میرے عزیزو، ہم چار دیواری کے اندر اسلام تو کیا دکھائیں گے، ہمارے میڈیا نہیں میرے عزیزو، بہت اچھا ہے، بہت اچھی تعلیمات بھی دیتا ہے، بہت اچھی چیزوں کی نشاندہی بھی کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو ہمارا میڈیا اس وقت جو پوری دنیا کے اندر گھوم کر دکھا رہا ہے، ایمانداری سے بتاؤ ہم اسرائیل کو کیا اسلام بتائیں، ہم فلسطین کا دفاع کون سے اسلام کے اوپر کرے، کشمیر کی بیٹی کو کون سا اسلام بتائے، ہندوؤں کو کون سا اسلام بتائے؟ معذرت کے ساتھ اسلام بتانے والے وہ رب العالمین کی قسم ہے جنہیں اسلام کے نام کی پہچان ہی کوئی نہیں۔ خدا نہ کرے مولویزم تو ایک فتنہ ہے، مولویزم تو میرا عزیزو بم دھماکوں والا، مولوی تو دہشت گرد ہے، مولوی تو بارودی ہے، مولوی کے پاس آنے کو تیار کوئی نہیں، کام والا اپنی جگہ، تجارت والا اپنی جگہ، روزگار والا اپنی جگہ، ماسٹر اپنی جگہ، میرا عزیزو کپڑے والا اپنی جگہ، جوتے والا اپنی جگہ، ذمہ داری کرنے والا اپنی جگہ، لیکن اللہ اکبر اس منبر پر بیٹھنے والوں کو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، اوے لوگو کان کھول کے سن لو، نبیوں کی وراثت علماء ہے، بات دنیا دار کی نہیں کرتا، بات بازار والے کی نہیں کرتا، بات پڑھنے پڑھانے والے کی نہیں کرتا، بات میں گھر کی عورت کی نہیں کرتا، باہر کی مائی کی نہیں کرتا، فرمایا عالم دین کی اولاد میں سے، عالم دین کی اولاد میں سے کسی نے کسی مولوی صاحب کے کردار پر انگلی اٹھا دی، اس عالم دین کو کہہ دو خدا تیری 7 نسلوں میں کوئی عالم پیدا نہیں کرے گا۔ توپے تم نے آزما کے دیکھ لی، راکٹ تم نے آزما کے دیکھ لیے، میزائل تم نے آزما کے دیکھ لیے، رب العالمین کی قسم ہے آج تک کفر بلبلاتا پھر رہا ہے، آج تک کفر میرے عزیزو دندناتا پھر رہا ہے۔ کیا جرت تھی اسرائیل کے سفیر کی جس نے اقوام متحدہ کے اندر میرے عزیزو جب یہ قرارداد پیش کی گئی کہ فلسطین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اس نے سارے اسلامی ملک ممالک کے سامنے، ساری مغربی ملکوں کے سامنے اس کاغذ کو پھاڑ کر میرے عزیزو اسلام کے منہ پر تماچا مار دیا۔ خدا بھلا کرے مفتی تقی عثمانی کا، اللہ اکبر، میں نے تو ڈکار لے لی، میں نے تو ہضم کر لیا۔ مفتی تقی عثمانی نے اسی وقت فتویٰ دے دیا، اے لوگو اللہ اکبر، سارے عالم اسلام کے اوپر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ اگلو بار اسی وقت فتویٰ آیا پاکستان کے اندر کہ جتنی قریب کی اسلامی ریاستیں ہیں جہاد فرض ہے، اس سے پھر اس کے دور والی سب سے پہلے پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے کفر کی آنکھ کے اندر اسلام پاکستان چبھتا ہے۔ لیکن یہ کیا کریں، آئی ایم ایف کے باتھ روم میں جانے پہ مقروض، آنے پہ مقروض، پیشاب میں ان کے مقروض، پوٹی پہ ان کے مقروض، لقمے پہ ان کے مقروض، بچے کو فیڈر دینا ہم آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، دودھ کا ڈبہ دینا آئی ایم ایف کا مقروض ہے۔ رب العالمین کی قسم ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اللہ اکبر، کسریٰ کا وہ تخت عمر کے قدموں میں آ کے گر گیا تھا جس کے اوپر 1200 من چاندی اور 53 من سونا لگا ہوا تھا۔ رب العالمین کی قسم ہے اس وقت اسلامی ریاست دوسری ملکوں کو پناہ دیا کرتی تھی، اللہ اکبر، نہ اس وقت میرا عزیزو سر محل تھا، نہ اس وقت میرا عزیزو اللہ اکبر بڑے بڑے محل ہوا کرتے تھے۔ وہ عمر میرا عزیزو 1200 من چاندی والا تخت، 53 من جس کے اوپر سونا لدا ہوا تھا، 2.5 من کا کسریٰ کا تاج تھا سونے سے بھرا ہوا، سر پہ نہیں رکھا کرتے تھے بلکہ زنجیری سے کھینچ کے سردار کے سر کے اوپر رکھا کرتے تھے۔ رب العالمین کی قسم ہے اللہ اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تاج، وہ تخت مدینے کے اندر منگوا دیا اور فرما دیا ساری دنیا آسمانوں پر پہنچ جائے۔ اللہ اکبر، فتح اللہ نے اسلام اور مسلمان کو دینی ہے۔ کافر کل بھی مغلوب تھا، کافر آج بھی، اور قیامت آئے گی انشاءاللہ اللہ پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو مسلمانوں کے پاؤں کا جوتا بنائے گا۔ نہیں انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں بننا۔ چھوٹے چھوٹے بچے، ہمیں عربی آتی کوئی نہیں، سیکھنے کی کوشش نہ کی،
چھوٹے چھوٹے بچے پاکستان کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں ہمیں روٹی کا نوالا دینے والا کوئی نہیں، ماں پکانے والی چلی گئی، ابا کمانے والا چلا گیا، تائے چاچے چلے گئے، جن قبروں کے اندر روشنی ہوا کرتی تھی ایسا اسرائیلی میزائل داغا ان مکانوں کا میرا عزیزو برکس نکل گیا، اور مسلمانوں اب نہیں اٹھو گے تو کب اٹھو گے؟ ہم نے کہا نہیں نہیں نہیں، ہم نے IMF کی قسط ادا کرنی ہے، ہمارا مسلمانوں سے کوئی واسطہ نہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جسے فکر نہ ہو اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اوے میرا عزیزو، امریکہ دور کوئی نہیں، اسرائیل دور کوئی نہیں، پوری دنیا کے یہودی نصرانی دور کوئی نہیں۔ اگر آج میرا عزیزو ہم ان بغیرتوں سے فلسطین نہ بچا سکے، کل ہمارا پاکستان بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ حکومت والے ان کے غلام، معذرت وردی والے ان کے غلام۔ حافظ صاحب ہمیں تو آپ سے بڑی امید تھی، آپ کی زبان کے اوپر کیوں تالا لگ گیا؟ آپ تو آرمی چیف تھے، اللہ اکبر۔ ہم تو سمجھا تھا سید آیا، فاطمہ کے ابے کے خاندان کا آیا، حسین کے نانے کے خاندان کا آیا، اللہ اکبر۔ ہمیں ہر جگہ ہر قوم نے، ہمارے بڑوں نے شرمندہ کیا، آپ نے بھی شرمندہ کر دیا تو کوئی بات نہیں۔ پھر کہتے حکومت کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں، مولوی پاگل ہو گئے، فوجی تو ہمارے سر کے تاج، ہم نے کبھی انکار کیا، لیکن میرے عزیزو ہمارے خون اور پسینے کے قطرے تمہاری وردیوں کے اندر سلے ہوئے ہیں، تمہارا دھاگا، تمہارا بٹن، تمہاری وردی، تمہارا جوتا، یہ سارے کا سارا ہمارے بجٹ کا حصہ ہے۔ پھر ہمارا تقاضا ہے، اگر تم تقاضا کرتے ہو ہمارے عہدے برقرار رہے، ہماری گاڑیاں برقرار رہے، ہمارے میزائل برقرار رہے، تو ہمارا بھی تقاضا ہے اللہ اکبر یہ وردی پہنی، اس وردی کے ساتھ غیرت کا تقاضا بھی دکھانا چاہیے۔ ایک آرمی چیف کھڑا ہو جاتا، کہتا کوئی مانے یا نہ مانے، بے شک سعودیہ ساتھ دے نہ دے، ایران ساتھ نہ دے، میں انشاءاللہ پاکستان اسلامی ممالک کا سربراہ آرمی چیف ہو، خبردار او اسرائیلی کتے، اگر تُو نے فلسطین پر حملہ بند نہ کیا تو سب سے پہلے اسلامی فوج فلسطین کی حفاظت کے لیے تمہارا مقابلہ کرنے آ جائے گی۔ غیرت دکھاؤ خدا کے واسطے تھوڑی سی۔ بس موبائل دیکھیں بڑا ظلم ہو رہا ہے جی، بڑا ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ، یہ کوئی بات ہے کرنے کی؟ کسرا فتح ہوا، قیصر و کسرا کے تاج ہے، ایران فلسطین فتح ہوا، قسطنطنیہ خدا پاک کی قسم ہے مدینے میں نبی کے قدموں میں لا کے ڈال دیا نبی کے صحابہ نے۔ آج ساری ایٹمی طاقت ہمارے پاس محفوظ ہے، کہہ رہے بھی موقع نہیں آیا، خدا پاک کی قسم ہے جب لڑائی کے اندر جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے، کوئی فوج نہیں تھی، کوئی کمک نہیں تھی، 60,000 کا لشکر سامنے کھڑا تھا، یہ محمد کے 6 جانثار کھڑے تھے، کہنے لگے 7ویں کی ضرورت نہیں، او لوگو ہمارے پاس طاقت تلوار کی نہیں، ہمارے پاس طاقت خدا کی ہے۔ ایک خالد بن ولید 60,000 رومیوں کے ساتھ، ان کتوں کے ساتھ عصر کی نماز تک لڑتا لا، تلوار ٹیڑھی ہو گئی، 9 تلواریں ٹوٹ گئی، 9 تلواریں ٹوٹ گئی، ایک مرد قلندر کو 60,000 کا رومی لشکر دھکیل نہ سکا۔ جب شکنجے میں آ گئے نا چاروں طرف کے رومیوں سے، اللہ اکبر، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی عبداللہ عصر کی نماز کے بعد مصلی پہ بیٹھے، اونگ آ گئی، خام میں امام الانبیاء کی زیارت ہوئی، فرمایا کھڑا ہو جا اے عبداللہ بن جراح، میرا خالد دشمنوں کی فوج میں پھنس گیا ہے۔ جناب زرار رضی اللہ تعالی دشمن کی فوج میں پھنس گئے، لڑتے لڑتے تھک گئے، تلوار ٹیڑھی ہو گئی، ہمت ہار گئی، بازو میں جان نہ رہی، دل کے اندر تھا گھوڑے کو ایڑ کونیاں مار رہے تھے، ایڑ لگا رہے تھے، اے گھوڑے بس ایک دفعہ ان دشمنوں سے
دائی مار چھلانگ مار مجھے باہر لے جا. لڑتے لڑتے دوڑتے دوڑتے گھوڑا بھی تھک گیا تھا. دشمن کو چاروں طرف سے مقابلہ کر رہے گھیر بھگایا گھوڑے کو نہ بھاگا. آگے کی طرف لگامیں کھینچے وہ پیچھے کی طرف, پیچھے لگامیں کھینچ کے آگے کرے وہ پاؤں اٹھائے پیچھے کی طرف. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی آگے بڑھا گردن کی طرف اور گھوڑے کے کان میں کہنے لگا اگر تو نے دوڑ نہ لگائی میرا دفاع نہ کیا تو میں حضور کے روزے پہ جا کے تیری شکایت لگاؤں گا. اللہ اکبر. تجھے نہیں پتا میں غلام محمد ہوں اور تو مجھے پھنسوا رہا ہے؟ میں تجھے کہہ رہا ہوں بھاگ تو بھاگ. اگر تو نے یہاں سے چھلانگ نہ ماری مجھے دشمنوں سے نہ نکالا میں تیری شکایت حضور سے جا کے کروں گا. زرار کہنے لگے بس اتنا سا میرے منہ سے جملہ نکلا گھوڑے کے دونوں پاؤں اٹھے مجھے دشمن کے شکنجے سے نکال کر باہی کر کے کھڑا کر دیا. یہ بہاولپور کے اندر پیپلز پارٹی کا میرا عزیزو وابڈا کا وزیر بھی رہا, بجلی کا وزیر رہا. سے 25 سال پہلے کی بات ہے. ایک جانور لے کے آیا قربانی کے لیے, جانور قصائی کے بس سے باہر ہو گیا. صبح سے شام ہو گئی, رات ہو گئی, دل گزر گیا. قربانی کا جانور نہ چھری کے نیچے نہ آیا. کہنے لگے قربانی کا جانور بیٹھا تھا. وہ وزیر اس کا والد محترم دیندار تھا, تقوی والا, پرہیزگار تھا. جانور کے کان میں کہنے لگا تجھے پتہ ہے میں تجھے اللہ کے نام پہ قربان کر رہا ہوں, تیری قربانی میں ایک حصہ جناب محمد مصطفیٰ کا ہے. کہنے لگے رب العالمین کی قسم ہے جانور جہاں بیٹھا تھا وہیں لیٹ گیا, ہمیں پاؤں باندھنے کی چھری ضرورت نہ پڑی, ہم نے اللہ کا نام لے کر اللہ اکبر جانور ذبح کر دیا. مسلمانوں تمہیں کیا ہوا؟ جانور حضور کا حیا کرے, مردہ گو حضور کا حیا کرے, ابو جہل کے ہاتھ میں کنکر حضور کا حیا کرے, پہاڑ حضور کا حیا کرے, اللہ اکبر, چاند حضور کا حیا کرے, درخت حضور کا حیا کرے. آج نہیں حیا آ رہا تو کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو نہیں آ رہا ہے. کلمہ میرے پیارو ہم نے اس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑھا جس نے بدر کے قیدیوں کی سخت رسیاں کھلوا دی تھی اور کافروں کے لیے اتنا میرے عزیزو پیار کرنے والا آیا. اللہ کی عزت کی قسم اگر عقیدہ حیات النبی کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میرے عزیزو متعلق آپ کا میرا الحمدللہ عقیدہ حیات النبی کا, جو آج فلسطین کے اندر جو ظلم ہو رہا ہے سارا رسول اللہ کو دکھایا جا رہا ہے. پہنو تم غلامی کی چوڑیاں, تمہیں اپنے ناچ گانے سے فرصت کوئی نہیں, تمہیں اپنے کاروبار سے فرصت کوئی نہیں. شہر کے شہر اجڑ گئے, 100 جنازے میرے عزیزوں روزانہ اٹھ رہے ہیں, پڑھنے والا جنازہ کوئی نہیں, غسل دینے والا جنازہ کوئی نہیں. اتنی میتیں اتنی لاشیں ہیں کہ اکٹھی اجتماعی طور پہ کہ قبر کے اندر پتہ نہیں کتنے کتنوں کو دفنایا جا رہا ہے. یا چندے کی صندوقڑیاں رکھی ہوئی ہیں 100 کے 50 اور تمہیں تو کپڑے اتار کے دے دینے چاہیے تھے. کب تمہاری زمینیں کام آئیں گی, کب تمہارا بینک کام آئے گا؟ اللہ اکبر. تم حج کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہو, جہاد فرض ہے اس وقت مسلمانوں پر, اپنے بھائی کی امداد کر, خدا کی قسم حج سے زیادہ اللہ ثواب عطا فرمائے. حج کی اہمیت اپنی جگہ, بندہ حج کے لیے پیسے جمع کرے اور کینسر کا مریض ہو جائے, ڈاکٹر کیا کہیں کہ بھائی یہ علاج کرا اللہ صحت دے گا حج ہو جائے گا, تو کیا پیسے حج کے لیے رکھے گا؟ اپنی جان کے لیے ایسے اور دوسروں کے لیے ایسے. مسلمانوں اٹھو, غیرت دکھاؤ. فلسطین ہمارے سے دور ہے, اسرائیل ہمارے سے دور ہے, لیکن آمنہ کا لال تو ہمارے قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. آمنہ کا لال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور رحمت عالم کا خدا تو ہمارے قریب ہے. اور لوگوں اپنا کردار ایسا بناؤ کہ تمہارے کردار سے, تمہارے لباس سے, تمہارے رہن سہن سے, آپ کے میری عبادات سے فلسطین کے نہتے مسلمان کہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہے, ہمارا کردار دیکھ کر اسرائیل کہے کہ مسلمان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے. باہر کی بات نہیں کرتا, پیر محل کے بازار میں چلے جاؤ, کون سی ایسی دکان ہے جہاں پہ امریکہ میڈ ان اسرائیل نے لکھا ہوا؟ کتنوں نے میرے عزیزوں ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کیا. انہیں کیا پتا نوجوان نسل کو,
انہیں تو یہی پتا افغانستان سے پاکستان جیت گیا، انڈیا سے ہار گیا، سری لنکا سے جیت گیا، کیوں ظلم کر رہے ہو اپنے پر، اپنے بچوں پر، کمائی پر؟ رب العالمین کی قسم ہے، میچ ہارتا کون ہے، میچ جیتتا کون ہے؟ پتہ نہیں میرا عزیزو، اس ہار جیت کی برکت سے، اس ہار جیت کی وجہ سے کتنے گھروں کے اندر اجاڑا پھر جاتا ہے۔ ریڑیاں لوگوں کی شرطوں پہ لگ گئی، بیوی کی چوڑیاں شرطوں پہ لگ گئی، عورتیں شرطوں کے اوپر لگ گئی۔ ابھی آج میرے عزیزو 17-18 دن نہیں گزرے میرے عزیزو، ابھی تو غلام رسول کے سارے نعرے لگ رہے تھے، غلام رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ میرے عزیزو ناراض نہ ہونا، تم سارے معتبر ہو، تم سارے نیک ہو، تم سارے میرے سے اچھے ہو، اللہ اکبر۔ اگر نبی کی غلامی والی بات میں آپ کو 10 منٹ زیادہ سناؤں، باہر سے آواز آئے گی ٹائم ہو گیا جی، مولوی نے کی تماشا کیتا ہے جی، اور مولوی جی تانوں نہیں پتا سی کتنے جانے ہیں، یہ غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ غلامی کا تو حق ادا کر دیا جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان کا جی آمنہ کا لال، فرمایا میں ایک آدمی جانتا ہوں، اس کے باپ کا نام مجھے پتا، اس کی ماں کا نام مجھے پتا، اس کے دادے کا نام مجھے پتا، اس کی اولاد کا نام مجھے پتا، اس کے خاندان کا نام مجھے پتا، اس آدمی کو میں اچھی طرح جانتا ہوں جس کو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی۔ سلیمان فارسی کہنے لگے کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ الا اللہ یتجلی للناس عامہ، قیامت کے دن سب کو دیدار اجتماعی ہوگا، عام ہوگا۔ واللہ اکبر، باری ابو بکر کی آئے گی خاصہ، جب ابو بکر کی باری آئے گی اللہ ابو بکر کو دیدار اکیلے میں خاص کرائے گا۔ قربانی مانگتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، یہ جو آئے نا تیرے پاس منافق، ایمان لائے ایمان لائے کو تو تم نام نہاد کے مسلمان ہو، ایمان والے کوئی نہیں ہو۔ ایمان والا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کے دل میں اتر گیا محمد الرسول اللہ، جس کی زندگی جسم میں اتر گیا۔ آج لا الہ الا اللہ تو اتر گیا، محمد الرسول اللہ ہمارے جسم میں نہیں اترا ہوا ہے، اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے کردار سے آپ کو مجھے نفرت ہے۔ ہے کوئی شادی سنت کے مطابق؟ مولانا تجربہ تو میرا بھی 16 سال کا یہاں ہو گیا، میرے خیال سے 2 یا 3 نکاح اس مسجد کے اندر ہوئے۔ ہے کوئی نکاح تیار کرانے کو؟ سارے نبی کی بیٹیوں کے نکاح مسجد میں، سارے نبی کے 11 نکاح مسجد کے اندر، نبی کے داماد مسجد کے اندر دولہا بن کے آئے، اصحاب دولہا بن کے آئے۔ لیکن آپ کے میرے ذہن میں دنیا کی مغربی نے میرے عزیزوں بٹھا کے رکھ دیا، ویاہ ایک بار ہوندہ ہے، کوئی نہیں کڑا بار بار ہوندہ ہے۔ منڈیا کھڑیاں دا شوق ہے، نچا ننگا پھر منڈیوں کو، نچا ننگا پھر کڑیوں کو۔ آتش بازی کے لیے تیرے پاس پیسہ، بینڈ کے لیے تیرے پاس لاکھ روپے ایڈوانس، بگی کے لیے تیرے پاس 2 لاکھ پیسہ، فلسطین کے ایک بچے کے لیے 2 روٹیوں کے لیے تیرے پاس پیسہ کوئی نہیں، ڈوب کے مر جا۔ ایک شادی کے اوپر بھائی ہم گئے، 8400 روپیہ پر ہیڈ، 8400 روپے، رلا پڑ رہا تھا، کھانا کھانے کو تیار کوئی نہیں تھا۔ اس سے جا کے پوچھ لو، مسلمان نہتے ہیں، کاٹے کا تھیلا دے دے، مر گئے جی، مر گئے، مر گئے جی، اللہ مارے گا دیکھنا۔ آج اگر جوتے فلسطین پہ پڑ رہے ہیں تمہاری میری وجہ سے، آج اگر انہیں مار پڑ رہی ہے، اگر تجھے مجھے ان کی مار کو دیکھ کر ہوئی آئی نہ ہوئی تو کل یہ جوتا تیرے میرے اوپر انشاءاللہ پڑے گا۔ ہم نے استقبال کر لیے، کسی کو تھانے بھیج دیا، کسی کو تھانے سے نکال لیا، کسی پہ کیس ختم کر دیے، کسی پہ کیس ڈال دیے۔ 75 سال سے یہ سیاست ہمارا منہ کالا کر رہی ہے۔ مبارک تمہیں، مبارک ہو تمہیں، مبارک ہو جن کو نہ قرآن کا پتہ، نہ جن کو ایمان کا پتہ، نہ جن کو عزت کا پتہ، نہ جن کو ذلت کا پتہ، ان کے استقبال کے لیے جائے گا وہ سیدھا جنت الفردوس میں جائے۔ لعنت ایسے کردار کے اوپر۔ اگر یہ گل کوئی مولوی کہہ دینا تو ماں پیڑے کر دینی سی، جا پڑو گدی تو انہوں جا کے، جنت تیرے پیو دی ہے۔
ان کے استقبال کے اوپر تم نے خدا کے دین کو مذاق بنا دیا. پھر اس سیاسی نمائندے کو ہمارے سامنے لاؤ نا, اسے شرم ہی کوئی نہیں آئی. پھر اس نے کہا مسٹیک ہو گئی, سب قتل ہونے کا. نہیں. پھر ایک بڈھا بنا کے نا موبائل کے اوپر دکھایا, اس کو نتھ پہنائی بابا جی کو, انہیں کہا جنت دی ہو کل کو بولے نو. اتنا دین کا مذاق, اتنا دین کا تماشا. جب خدا کو چھوڑ دو گے, مصطفیٰ کو چھوڑ دو گے, پھر خدا تمہارے ووٹوں کو نہ قدر اور بے قدر کرے گا, اللہ تھللو کے کام آئیں گے. جن کو یہ نہیں پتا اذان ہو رہی ہے کہ اذان بج رہا ہے, تمہارے ووٹ مبارک. جن کو دعائے کنو سناؤ واللہم صلی علی, تمہیں مبارک. جن کو سورہ اخلاص نہیں آتی, سورہ کوثر نہیں آتی, یہ پیشوا بنیں گے. خلیفہ وہ ہوتا تھا, اللہ اکبر, جو مخلوق خدا کے دروازے پہ کھڑا ہوتا, رات کو پہرا دیتا, جب اپنی ذات کی باری آتی تو رو رو کے خدا کو آنسوؤں سے مصلی پہ منایا کرتا. کڑوی تو باتیں ہیں, پتہ نہیں آپ سمجھو گے 15 دن بعد آیا, کہاں سے پاور لے کے آیا. انسان دے یار. ملک پاکستان کے اندر کوئی نہیں کھڑا, ہر بندے نے اپنی جماعت کو ظاہر کیا. فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی, ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی. تمہارے پیل مہر میں اکٹھے ہوئے, وہ 4 بندے لے کے اتنے کھڑا ہو گیا, 5 بندے لے, پھر کہتے عبد الحنان چڑھدا ساڈے تے. ہر بندہ اپنی اپنی جماعت کے 4 بندے, اور فیس بک پر تصویریں بنائی, میڈیا, ہم نے احتجاج, بڑا تیر مارا تو نے احتجاج کر کے. 4 بندے اللہ والے چوک کے اندر نہیں تھے, سارے متحد ہو جاتے. چھوٹے چھوٹے چکوک کے اندر پچھلا جمعہ مسجدوں میں نہیں ہوا, بڑے بڑے گراؤنڈ کے اندر اجتماعی جمعہ ہوا. میرے عزیزو, ممبر پر علماء کا اختلاف تھا, لیکن فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے سب کا, میرے عزیزو, اختلاف ختم ہو گیا. سب کا پیار تھا. سب مسلک والوں نے ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو کے دکھا دیا کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے. محمود ہو یار, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. یا جا کے دیکھ لے, تجھے میری مسجد میں, تو میری مسجد میں تجھے دیکھ کے خدا پاک کی قسم ہے, ساتھ کھڑا ہونا, نماز تو دور کی بات ہے, ساتھ کھڑا ہونا بھی گوارا نہیں کریں گے. یہ مسلمان ہے, یہ اپنی نسل کو کردار. چلو ہم نے دھوکے سو کے اپنی زندگی گزار لی, اپنی نسل کو یہ کردار دے کے جا رہے. ان معصوموں کو کیا پتا کتنی گاڑیاں گئی آپ کے یہاں سے ختم نبوت کے جلسے میں. اتنے رجحان ہی کوئی نہیں. انہوں نے کی پتا, روٹی کھان دا پتا, باتھ روم میں جھگڑ دا پتا, ختم نبوت کا نہیں پتا. کوئی گاڑی گئی یہاں سے جناب نگر کے اندر, پوری دنیا کے مسلمان آئے آج اور کل 27 اور 26 کو. پوری دنیا کے مسلمان مسلم کالونی قادیانیوں کے گڑھ کے اندر ان کے سینوں میں خنجر گھونپ دیا ان کی اجتماعیت نے جا کر. اور میرے عزیزو, ساری جماعتوں کے ممبران وہاں جا کے کھڑے ہوئے. پتہ نہیں 2-4 گئے ہوں گے پیر محل سے, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا کیا ہے. ایک باور شو کرانی تھی قادیانیوں کو, پورے پاکستان سے بسیں بھر بھر کے گئی. مجھے نہیں پتا میں گیا یا نہیں گیا. کل صاحب کوئی 7:30 بجے, میرے عزیزو, میں وہ میرپور خاص تھا, خدا پاک کی قسم 12 بجنے میں 10 منٹ تھے, وہ ڈگری سے چلا, اور یہاں 12 بجنے میں 10, پورے 12 گھنٹے کا سفر کر کے مجھے اپنا ہوش کوئی نہیں. لیکن ایک چیز نے بھائی میری ہمت بڑھا کے رکھ دی. میرا بچہ عبد السمی کل کہہ رہا تھا, بابا میں ختم نبوت کے جلسے میں جا رہا ہوں, مجھے نیچے سیٹ نہیں ملی, بابا جی میں چھت کے اوپر بیٹھ کے جا رہا. میں نے کہا بیٹے سر نیچا کر کے چلنا, کوئی درخت نہ لگ جائے. کہنے لگے بابا جی کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ہاں تو شہید ہو گیا, میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. میں اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو گھر والوں کی نجات کا ذریعہ بن جاؤں گا. ساڈے نو تے پاپ جی رات کو 4 بجے بیٹھے رہے, ان کا بتاؤ ختم نبوت کا عقیدہ, ختم نبوت کے معنی کیا ہے. ساڈا پتر ہنس کے دکھا دے گا. ہمارے ممبر تو کہتے ہیں ہمارے پیارے نبی قائد اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مبارک آپ کو چاچا جی, آپ کو مبارک, آپ ان کو ووٹ دینا, آپ کو مبارک. لیکن قیامت کے دن جب فرشتے ڈالیں گے نا گلے میں ہاتھ, پھر بتانا کہ عبد الحنان کڑوی باتوں میں سچ کہہ کے گیا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میرے عزیزو, فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے, ہر میدان میں ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو میرے عزیزو.
اگر تمہارے سے فنڈ کا کہا جائے اور مشورے سے قاری عتیق صاحب کے ساتھ ہماری ترتیب بنے، ہم یہاں سے فنڈ کہیں بھی پہنچائیں، دارالعلوم کے اندر پہنچائیں، اپنی مالی میلے کپڑے نہ دینا جڑے گھر پوچا بیوی نہیں لاندی، کدے وہ لے جی ساڈے لو تھیلا لے لو، پانی ہو گیا، خشک دودھ ہو گیا، ایسی کھانے کی ڈبے کی چیزیں ہو گئی، کوئی پیسہ ہو گیا، پہنچاؤ جہاں سے پہلی امداد، اللہ کا شکر ہے دارالعلوم کراچی سے پہلی امداد گئی، الحمدللہ فلسطینی مسلمانوں کے پاس پہنچی، ان زخمی حالت کے لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر پاکستان کے مسلمانوں کے لیے دعا کی۔ اگر ایسا کوئی مشورہ ہو جائے تو آپ تعاون کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کرو گے انشاءاللہ تعالی؟ کہو فلسطین، فلسطین انشاءاللہ، اسرائیل مرد آباد، اسرائیل، 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 اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے والے سارے، فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونے والے سارے زندہ آباد، کشمیر زندہ آباد، پاکستان زندہ آباد، افواج پاکستان زندہ آباد۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر